بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ جی شاید آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو تب تک عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ خطاب ہو گیا ہو، لیکن ہم کیونکہ خطاب سے پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں آپ کو خطاب کے حوالے سے یا باقی سچویشنز کے ایک دو جو نیوز ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ خان صاحب جی پاکستان کے ٹائم کے حساب سے کوئی 5:15 کے قریب جو ہے نا وہ کرنے جا رہے ہیں، قوم سے خطاب ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں نا وہ یہی ہیں امید کہ وہ ایک تو جو ملک کی یہ سچویشن سب لوگ مل کے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، تو وہ جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں امید ہے کہ خان صاحب اس سے ان کو وارن کریں گے، باز رہنے کے لیے کریں گے، اور دوسرا جو ہے نا کچھ عوام سے جو ہے نا وہ لاہے عمل جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ وہ کسی صورت میں بھی جا سکتا ہے، ایک یہ بھی چانس ہے کہ وہ باہر نکلنے کے لیے بولے، 13 سے ہی پہلے بول دیں کہ نکلنے کے لیے۔ تو دوسرا جی ارشد شریف صاحب وہ بھی آج پشاور سے جو ہے نا ایئرپورٹ سے وہ نکل گئے، بیرون ملک چلے گئے، اور باقی صحافیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ARY بند کر دیا تو وہ بھی تک بند ہے۔ تو مین اگر ان لوگوں کو یہی کرنا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کی ویڈیو آ گئی، کیسے توڑا گیا شیشوں کو، اور یہ وہ جو پہلے کہہ رہے تھے نامعلوم افراد لے کے گئے، وہ ویڈیو سے کم از کم یہ ہے کہ اگر میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نہیں وہ ریلیز کروائی، کیونکہ وہاں پہ لوگوں سے انہوں نے ڈیلیٹ تک کروا دی تھی بعض جگہوں سے، تو ایک آدھی ویڈیو جاری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پہ جو الزام تھوپا جا رہا ہے اس پراپوگنڈے کو، اس جو ایک بن رہا ہے ایک سوشل میڈیا پہ ہوا بن رہا ہے، اس کو کم از کم کیا جائے جو ناجائز ہے، کیونکہ جائز والوں کو تو ابھی تک نہیں منع کیا انہوں نے، جو ناجائز ان کے پلے پاڑا تھا اس کو انہوں نے روک دیا، تو اس سے بھی کئی لوگوں کے لیے اشارے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ تو خیر وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ عمران ریاض خان جو ہے، باقی جتنے یہ اینکرز ہیں اور یوٹیوبرز ہیں یا خاص طور پر صحافی خاص طور پہ جو ہیں، ان کا نمبر لگنا، آپ کو پہلے بھی ہم نے عمران ریاض خان صاحب کا جب کیس بنا تھا ہم نے ان ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ یہ باز نہیں آئیں گے، یہ جو ہے ان کے پیچھے پڑے رہیں گے، تو وہ جو ہے ان کو جتنا مرضی یہ روکنے کی کوشش کریں۔ چلیں پوائنٹ بائی پوائنٹ ایک اور چیز ڈسکس کرتے ہیں، جیسے عدلیہ سے بھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ بھی گیا، جو FIA نے جتنی جو ہے ان پہ ریفرنسز بنائے ہوئے تھے، کیسز بنائے ہوئے تھے PTI پہ، وہ بھی انہوں نے جو ہے نا کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ اس کی بھی آپ کو یہ ایک دو اس کے جو ہے شارٹس دکھاتے ہیں نیوز کے، تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کو یہ بھی بند کر دیا گیا، ان کا چیپٹر کلوز کیا۔ آپ کو ہم نے شروع سے جب سے یہ چینل سٹارٹ کیا ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، بہت تیزی سے فیصلے اور بہت زیادہ اچھے بڑے فیصلے، سرپرائزنگ چونکا دینے والے آپ کو کورٹ سے عدلیہ سے آئیں گے، اس کا بھی آپ یہ نظارہ بھی دیکھتے جائیں۔ اور یہی وجہ بھی ہے کہ خان صاحب دیکھیں اگر ایک کال دے دیں PTI کے ورکرز کو، ایون کیا PTI ورکرز کیا کہنا، آدھے سے زیادہ 90% 85% پاکستان کو کال دے دیں، کیونکہ ان کی کال کا اثر اتنے پرسنٹ لوگوں کو ہوتا ہے، وہ صرف یہ کال دے دینا کہ ایسے کرنا ہے، ریٹیلیٹ کرنا ہے، ہم نے یہ بدلہ لینا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، نہیں قابو آئیں گے یہ لوگ۔ یہ بھی خان صاحب کی ایک مہربانی ہے، احسان ہے پاکستان پہ کہ ہم خود کئی ایسے PTI کے لوگوں کو جانتے ہیں جو ڈائی ہارڈ فین ہیں، لیکن اس ٹائم ان کی بس ہوئی پڑی ہے، اور وہ کسی طرح بھی چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے اب ان کو تون دیں، ان کو پنجاب میں فلاں ٹمکا، وہ اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے لیڈر میں اور ایک عام آدمی کے، وہ آگے کا سوچتا ہے، وہ ملک کا سوچتا ہے، وہ عوام کا لانگ رن کے لیے سوچتا ہے لمبے عرصے میں کہ اس کے کوئی بھی سٹیپ لینے سے اثرات کیا ہوں گے۔ تو شہباز گل صاحب بھی دیکھ لیں، چلے گئے آرام سے، یہ جتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے خلاف جا رہا ہے۔ تو خان صاحب بھی ایک احسان یہ کر کے آ رہے ہیں کہ TLP نے کہا ہم نے بھی وہاں جانا، خان صاحب نے جلسہ لاہور میں کر دیا، اور یہ خان صاحب کے حق میں ہوا، یہ یاد رکھیے گا، بہترین فیصلہ خان صاحب کا۔ وہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہ رہے، مسلسل ان کا رویہ دیکھیں، تصادم نہیں چاہ رہے، اور امید ہے کہ آج کے وہ جو جلسہ کیا خطاب کریں گے اس میں بھی یہی بات کریں گے۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب نکلیں، عوام میں آئیں، اسلام آباد میں ان کی موومنٹ زیادہ اور ان پہ کوئی نہ کوئی کسی قسم کا کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ خان صاحب کو بھی پتا ہے ان چیزوں سے وہ اوائڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط رب نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے۔ تو وہ ان چیزوں کو لے کے جو ہے نا لوگ PMLN کے اور کئی PDM کے کہہ رہے ہیں نکلتے نہیں، باہر نہیں آتے، شہباز گل کے پیچھے نہیں جا رہے، یہ وہ مقصد وہی کہ باہر آئے۔ تو یہ چیزیں کچھ 2-3 یہ چیزیں تھی جو آپ کے ڈسکس کرنی تھی۔ پھر جو ہے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیاں ٹوٹنے کی طرف جا رہے ہیں، بہت تیزی سے ہم اس طرف جا رہے ہیں، ماحول ایسا پیدا کیا جا رہا ہے، اور مین آ کے آتا ہے جی اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ، اس کی فوج ایک ادارہ ہے، وہ اپنے ڈیکورم کو، اپنے ماحول کو، اپنی چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔
अगर कहीं उनके चलाने वाले गलत फैसले करते हैं तो उनको वो एक हद के बाद सही कराने भी आते हैं। अब ये अलग बात है कि हमारी हद और आपकी हद, जो इदारों की हद है, वो उनकी मैच करती है कि नहीं। शायद आपकी बस आज हुई है, उनकी 4 दिन बाद होगी, लेकिन हदें उनकी भी हैं। हमारी फौज की बात कर रहा हूं मैं, बार बार कहता हूं मैं फौज की बात कर रहा हूं, कुछ लोगों की नहीं। हमारी फौज पाकिस्तान की वफादार है, पाकिस्तान की मुहाफिज है। फौज खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को बेचना चाहती कब की बेच गई होती, और अगर पाकिस्तान सियासतदानों पे सिर्फ रहता तो भी कब का बिक गया होता। ये हमारी फौज है जिसने हमें बचाया हुआ है। 75 सालों से जो आया उसने ही लूटा, जो आया उसने खाया। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान कायम दायम है अल्लाह के फजल के बाद, तो वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की वजह से है। तो ये चीज एक, और दूसरी ये चीज, ये जो लोग FIA में हैं या बाकी लोग हैं, इनको ये इबरत पकड़नी चाहिए, सोचना चाहिए कि खान साहब ने पंजाब में आने के बाद ज्यादती करने वालों के साथ क्या किया। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, खान को हुकूमत में आने से कोई नहीं रोक सकता। और जो आज ये चीजें याद रखिएगा, PDM के लोग भी, सारों पे तो केसेस हैं या तैयार पड़े हैं जो खोले नहीं जा रहे। जिस टाइम ये गवर्नमेंट वापस आई, ये जो आज कर रहे हैं, सेम चीजें इनके खिलाफ होंगी और जेन्युइन होंगी, इनको पता है। ये उससे बचने के लिए इसलिए कर रहे हैं, कल को कहें कि ये हमारे पे केसेस नहीं है, ये हमसे बदला ले रहे हैं। तो ये एक चीज याद रखें, ये हालात से घबराने की जरूरत नहीं। आप ये देखें कि इतने फैन फॉलोइंग के साथ, इतनी बड़ी जमात के लोगों के साथ अगर आप ये कर रहे हैं और खान साहब ने उनको रोका हुआ, वो बाहर नहीं निकल रहे, आपको तो चंद लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, और वो भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जब तक इलेक्शन आएंगे शायद वो भी ना रहें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हद तक बेवकूफ हर दुनिया में हर जगह पे होते हैं। तो वो अगर आपके साथ भी रहेंगे तो किसने निकलना है? लोग उस टाइम आपसे पूछेंगे कि जब आपने किया था और गैर कानूनी गैर इंसानी हरकतें की थी, अब तो आपके साथ जेन्युइन हो रहा है, क्योंकि तब तक अदलिया का एतमाद बहाल हो गया होगा। तो ये सारी रिपीट टेलीकास्ट होनी है, पर किरदार दूसरे होंगे। ये आज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये फौज को किसी ना किसी तरह, पूरी फौज को बदनाम करें, अवाम को सामने खड़ा करें लाके फौज के। आप यकीन मानिए कि ये मरते मर जाएंगे, ये काम नहीं होता। 2 सूरतें हैं उसकी, एक आवाम नहीं आएगी सामने, ये तुर्की की, लीबिया की, लेबनान की आवाम नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम है, इनका रोमांस है फौज के साथ, वो सामने नहीं आएगी। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी ये सिचुएशन आने से पहले पहले हमारी फौज हमारी प्रोटेक्शन में हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। तो इस सिनेरियो को जहन से निकाल दें कि फौज और अवाम आमने सामने होगी। ये वाला चैप्टर बिल्कुल क्लोज है। तीसरी चीज आ जाए जी कि ये आपको बार बार कह रहे हैं, ये बयानियां बना रहे हैं, इनको पता है ये जा रहे हैं। ये अवाम को अब सिर्फ इतना चाहिए, हम बार बार अपील करते हैं कि खान साहब से भी, आपके जितने लोग, जितने आपके फ्रंट लाइन के जो सिपाही हैं आपकी PTI के, जब वो मूव करें वो 5, 10, 15, 20 गाड़ियों के साथ मूव करें, और जहां पकड़ते हैं जेन्युइन FIR चीजें दिखा के पकड़ते हैं, सब साथ जाएं, देखते हैं कि अवाम के आगे ये कैसे खड़े होते हैं। ये हम पे डिवाइड एंड रूल के साथ जो है ना, वो इस फार्मूले पे हमारे साथ काम करते हैं। सहाफत में देख लें, अगर 10-15 जो अपना काम नेक नीति से कर रहे हैं, वो जो गलत है उसको गलत कहते हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने अपने 10-15 वो खरीद लिए हैं बंदे, जिनको उस जानवर की तरह कर दिया कि जिधर हड्डी फेंकोगे वहां उछल के गिरने से पहले हवा में से वो पकड़ के लाके आपको देंगे। तो जो आप इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप इसको बयानिया बना लेंगे, आप ये सारा अपने हक में कर लेंगे, आज सुन लें, ये नहीं होना आपसे। ये हर हाल में कौम चेंज हो चुकी है। ये आपके इन डकोसलों में, आपके क्रैकडाउन्स में, आपके इन चीजों में नहीं आएगी। ये कौम वो वाली नहीं है जो और दुनिया में आप लोगों को देखते हैं। ये वो कौम है जब इसकी गैरत पे आती है तो ये खड़ी हो जाती है, ये अपना नफा नुकसान नहीं देखती। तो कुछ चीजें आपको हमारे मुतालिक, इस कौम के मुतालिक सोच के ये काम करना चाहिए। और आपको मैं इनका दूसरा प्लान भी बता दूं। ये जहां इनको नजर आएगा कि ये सारी ट्राई कर लेने के बाद इनका कुछ नहीं बचा, तो आपको बहुत सारी फ्लाइट्स नजर आएंगी, किसी में रात में ये निकल गए, किसी में ये दिन में निकल गए, क्योंकि इनके पप्पा जी का घर बाहर है, इधर नहीं है। इधर तो ये हुकूमतें करने आते हैं, इधर तो ये सियासतें करने आते हैं। तो वीडियो का हमारा बताने का मकसद यही था, बार बार हम इस चैनल से कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि तसल्ली रखें,
افسوس ضرور ہے, غصہ بھی ضرور آتا ہے, پر جذبات کو قابو میں رکھیں. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی غلطی کرائے اور اس کو یہ ریسپونڈ کریں. تو جیسے ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمارے حق میں بہت سارا بہتر کرے گا, اور جو پاکستان کے خلاف لوگ اس ٹائم کام کر رہے ہیں یا چپ ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کا انجام بھی ہم دیکھیں گے. اور اب ڈھکی چھپی بات, آپ بیچارے وہ جو لوگ ہائی رینکڈ ہیں, جو پاپولر ہیں, وہ بیچارے مجبور ہیں, وہ بات چیزیں نہیں بول سکتے. اگر آپ یہ سارے ماحول اور یہ ساری چیزیں کر کے ایکسٹینشن کے چکر میں ہیں, تو آپ ایز انڈیویجول اور کچھ 2-3 لوگ آپ عوام کی نظر میں گر چکے ہیں. انہوں نے آپ کو دھدکار دی, آپ کو قبول نہیں کرتے. تو بہتر ہے اپنی عزت جتنی اڑ گئی اتنی اڑوائیں اور عزت سے جانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ پاکستان ہے. یہ لیبیا, عراق یا اس طرح افغانستان یا وہ چیزیں نہیں ہیں جہاں آپ جو چاہیں گے کر لیں گے. تو اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہے, آپ بے فکر رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان مشکل حالات سے بھی نکالے گا اور پاکستان کے حق میں انشاءاللہ بہتر کرے گا. پھر آخر میں جی اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو, اور پاک فوج ہمارا فخر ہے, اس لیے پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.